السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے والدین کے باہمی تعلقات۔ ایک بہت بڑا موضوع ہے اور اس پہ بہت ساری چیزیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، بہت سارے موضوعات کی ایک لڑی ہے، اور یہ جو ایک بڑا موضوع ہے وہ ہے خاندان، فیملی۔ اور اس فیملی میں کئی سارے موضوعات آتے ہیں، اور ان تمام موضوعات میں سے ایک موضوع ہے والدین کے باہمی تعلقات۔ کہ ایک فیملی کے اسٹرکچر میں، ایک فیملی کی بنیاد میں یہ جو ایک عنوان ہے، اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہاں پہ موجود جو آڈینس ہے ان کے کچھ ایسی چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہوں گا جس کی وجہ سے اس موضوع کے روح تک پہنچنے سے ہم قاصر رہ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یہاں پر ایسے ہیں جو اکیلے آئے ہیں اور ان کے اسپاؤسز ان کے ساتھ نہیں ہیں، ان کے جو ازواج ہیں، ان کے جو شریک حیات ہیں وہ ان کے ساتھ موجود نہیں ہیں، یہاں پہ وہ اکیلے آئے ہیں۔ تو جب بھی کوئی اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے تعلقات کے حوالے سے، زوجین کے حوالے سے، تو اس میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ یار میں تو ٹھیک کر رہا ہوں، اصل تو ضرورت ان کو تھی سننے کی، ان کو لانا چاہیے تھا۔ اور جو ایک ساتھ آئے ہیں ان کے ذہن میں یا دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ اچھا ہوا یہ بات ہو گئی، اب جو ہے وہ تم نے سنا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، یہ تمہارے لیے تھی۔ تو یہ جو خیال ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی گفتگو جب سن رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بہت سارے نام ہوتے ہیں کہ یار یہ اس کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے، یہ تو اس کی اصل ضرورت تو اس کو تھی۔ تو میری گفتگو میں انشاءاللہ جب آپ اس کو بھرپور انداز سے سننے کے لیے کوشش کریں گے تو اس میں ایک بہت بڑا جو خیال آپ کے ذہن میں ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ میرے لیے ہے، میں اس میں کہاں پہ بہتر کر سکتا ہوں، میں اس میں کس طرح سے بہتری لے کر آ سکتا ہوں۔ اور اس کے لیے اگر آپ کو نوٹس لینے ہوں، آپ کو لکھنا ہو، آپ کو کہیں نہ کہیں اس کے پوائنٹس لینے ہوں تو وہ ضرور لیں، تاکہ اس پروگرام کا جو بڑا مقصد ہے تزکیہ کا، جو کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قد افلح من زکا قد افلح من تزکا، کہ یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ تو یہ جو اپنے آپ سے پاکی کا سفر ہوگا یہ آپ کے اس پروگرام سے شروع ہو سکتا ہے۔ اور ایک معجزہ ہے جو ہم نے اپنی کوچنگز میں بھی دیکھا کہ تبدیلی آپ اپنے اندر لے کر آتے ہیں، کام آپ اپنے اوپر کرتے ہیں، جو چینجز کا جو عمل ہے، فرق لانے کا جو مشن ہے، جو اصلاح کا جو عمل ہے وہ آپ اپنے اوپر کرتے ہیں، اور تبدیلی آپ اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، اپنے گھر میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو اصلاح کا مشن ہوگا یہ انشاءاللہ آپ کی اس محفل سے شروع ہو جائے گا۔ والدین کے باہمی تعلقات کا کہ کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، یہ کیوں ضروری ہے۔ اچھا ایک اور چیز میں یہاں پہ ایڈریس کر دوں کہ کیونکہ یہاں پہ بچے بھی موجود ہیں، اس لیے اس گفتگو میں جو بچوں نے جو خیال کرنا ہے وہ اس بات کا کرنا ہے کہ انہوں نے اس گفتگو کو اپنے پیراہے میں سننا ہے کہ میں اس میں کہاں پہ عمل کر سکتا ہوں، بجائے اس کے کہ وہ یہ سنیں اور یہ سوچیں اور والدین کو گھر جا کے بتائیں کہ آپ نے سنا تھا کہ یہ کیا بات ہو رہی تھی اور آپ کے لیے اس میں یہ چیز ہے اور آپ کے لیے اس میں یہ چیز ہے۔ اس طرح کا عمل بالکل نہیں کیجیے گا، یہ آپ کے اور آپ کے والدین کے آپس کے تعلقات کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ والدین کے باہمی تعلقات کے کیا مقاصد ہیں، ہماری گفتگو میں کچھ عنوانات ہوں گے، وہ اس میں پہلا عنوان یہ ہوگا تعلق خراب ہونے کی کیا علامات ہیں جس سے پتہ چلے کہ تعلق جو ہے وہ یا تو خراب ہو چکا ہے یا خرابی کے مراحل میں ہے۔ اس کے علاوہ والدین کے وہ کیا اقدامات ہو سکتے ہیں جو بچوں کی تربیت کے لحاظ سے نقصان دہ اور اس سے کیا نقصان ہو سکتے ہیں اور اس کا کوئی بہتر عمل کیا ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ عملی اقدامات ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یہ تعلق بہتری کی طرف گامزن ہو جائے۔
اگر بہتر ہے تو بہترین ہو جائے، اگر کچھ خرابی ہے تو اس کی اصلاح ہو جائے۔ تو والدین کے باہمی تعلق کے یا آپس کے تعلقات کے یا بہتر تعلقات کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ تو 3 مقاصد ہیں جو بہت ضروری ہیں اس میں۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ اس سے ہماری اپنی نفسیاتی صحت بہتر ہوتی ہے۔ شادی کے بعد جو ہماری نفسیاتی صحت ہے اس کا بہت بڑا دار و مدار آپس کے زوجین کے آپس کے تعلقات پہ ہوتا ہے۔ یہ تعلق جتنے بہتر ہوں گے ہماری اپنی نفسیاتی صحت بہتر ہوگی اور زندگی کے جو بڑے مقاصد ہیں ان تک کام کرنے کا ہمیں ایک بہتر موقع ملے گا۔ دوسرا جو مقصد باہمی تعلقات کا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ باہمی تعلقات بہتر ہونا اولاد کی بہترین تربیت کرنے کا بھی ضامن ہے۔ مطلب اولاد کی بہترین تربیت ممکن اس وقت ہو سکتی ہے جب والدین کا آپس میں تعلق بہتر ہو، اور تربیت کے بارے میں گفتگو پہلے بھی کر چکا ہوں، وہ گفتگو بھی سن لیجیے گا۔ میں یہاں پہ شارٹ میں بتا دیتا ہوں، مختصراً بتا دیتا ہوں کہ تربیت کیا ہے۔ تربیت یہ ہے کہ بچے اپنے اختیار کا درست اور بامعنی استعمال کر سکیں، بچے اپنی نیتوں میں پاک ہو جائیں، اپنے ارادوں میں نفیس ہو جائیں، کہ ان کے پاس اگر آپشنز موجود بھی ہوں، ان کے پاس اختیارات موجود بھی ہوں، تب بھی وہ اس چیز کا اختیار کریں جو بہتر ہے۔ اچھی چیز ان کو اچھی لگنے لگے، بری چیز ان کو بری لگنے لگے، اور اس کے علاوہ احتساب کا عمل جو ہے وہ ان کے اندر شروع ہو جائے، خود احتسابی کا عمل۔ تو اگر یہ تربیت ہم بچوں کی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو پری ریکوزٹ ہے، جو چیز پہلے سے چاہیے، وہ ہے والدین کے آپس کے بہتر تعلقات۔ اس کے علاوہ معاشرے میں بہتری کے لیے دیکھیں، شادی کا جو بڑا مقصد ہے وہ ایک اسلامی معاشرے کا قیام ہے۔ اسلامی معاشرے کا جو یونٹ سیل ہے، جو ایک گھر ہے، وہ اسلامی معاشرے کا ایک بنیادی اینٹ ہوتی ہے، اور یہ پھر بہت ساری اینٹیں مل کے وہ اسلامی معاشرہ بنتا ہے۔ تو اگر شادی کے اس بڑے مقصد تک پہنچنا ہے تو والدین کا باہمی تعلق بہت ضروری ہے۔ اور سب سے بڑا مقصد جو باہمی تعلقات کا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ باہمی تعلقات بہتر چاہتے ہیں۔ مطلب شادی کا جو ایک مقصد ہے، شادی کا جو ایک گول ہے، جو اللہ تعالیٰ کو جو تعلقات مقصود ہیں وہ بہتر تعلقات ہیں میاں بیوی کے درمیان، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، سورہ بقرہ، کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ تو جتنا قریب ہمارے جسم سے ہمارا لباس ہوتا ہے، کتنا خوبصورت استعارہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ جو زوجین کے آپس کے تعلقات ہوں گے، جو ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اس کی قربت، اس کا جو استعارہ ہے وہ اس لباس کی طرح ہے کہ وہ اتنا ایک دوسرے کے قریب ہوں گے۔ تھوڑا سا اس لباس کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ لباس کا جو ہے وہ استعارہ جو استعمال ہوا ہے قرآن میں، یہ تعلقات کے حوالے سے کتنا ضروری ہے، تو لباس کے کچھ کام ہوتے ہیں۔ ایک کام یہ ہو سکتا ہے لباس کا کہ وہ ہمارے جسم کی حفاظت کرتا ہے سردی سے، گرمی سے، ایکسٹریم ٹیمپریچر سے۔ کوئی کھانا وغیرہ بنا رہے ہوں تو تیل کے چھینٹے اڑ کر آ جائیں، تو جہاں لباس ہوتا ہے وہ ہمارے جسم کو نقصان پہنچنے سے بچاتا ہے، عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے، خوبصورتی کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں سکون فراہم کرتا ہے۔ تو یہ جو تمام مقاصد اس لباس کے ہیں، یہی مقاصد اصل میں مطلوب ہیں زوجین کے آپس کے تعلقات سے۔ یہ تعلقات اتنے مضبوط ہوں کہ یہ جو مقاصد ایک لباس کے ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ مقاصد ہماری زندگی میں ہمارے اس تعلق سے جو ہمیں نظر آنے لگ جائیں۔ اور اگر ہمارے لباس میں ہمیں باہر کوئی غلطی نظر آتی ہے اور کچھ کمی بیشی نظر آتی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم سب کے سامنے وہ لباس پھاڑ دیں، ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہی جو ہے وہ زوجین کے آپس کے تعلقات میں بھی جو ہے مطلوب ہے۔ تعلق خراب ہونے کی کیا علامات ہو سکتی ہیں، کیا ایسی چیزیں ہیں جو نظر آ رہی ہوں تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تعلق جو ہے وہ خرابی کی جانب ہے، یا اب اس میں جتنی زیادہ چیزیں نظر آ رہی ہوں گی اس کا مطلب اتنی زیادہ جو ہے وہ خرابی آ چکی ہے۔ تو ایک علامت تو یہ ہو سکتی ہے کہ اپنے شریک حیات کو دیکھتے کے ساتھ ہی
ہمارا موڈ خراب ہو جائے، ہماری انرجی ڈاؤن ہو جائے. پہلے بہت اچھے انداز سے دوستوں سے جب گفتگو کر رہے تھے تو بہت اچھا انداز تھا، جیسے ہی بیگم کو دیکھا تو انداز بالکل بدل گیا، ٹون بالکل چینج ہو گئی. جب والدہ کسی سے بات کر رہی تھی تو بہت اچھے انداز سے بات کر رہی تھی، بہت ہنس رہی تھی، اور جیسے ہی شوہر داخل ہوئے تو ان کا موڈ چینج ہو گیا. تو اگر یہ چیز جو ہے وہ بارہا ہو رہی ہے تو اس کا مطلب تعلق جو ہے وہ خرابی کی جانب ہے. دوسری علامت یہ ہو سکتی ہے کہ جب بھی گفتگو ہوتی ہے، یا تو گفتگو کم ہو گئی ہے بہت، یا پھر یہ کہ جب بھی گفتگو ہوتی ہے اس کا اختتام کسی لڑائی پر ہوتا ہے. کسی نہ کسی کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، کوئی ہرٹ ہو جاتا ہے، کوئی زخم پہنچتا ہے. تو اگر بار بار ایسا ہی ہو رہا ہے کہ گفتگو کا اختتام ہمیشہ لڑائی پر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے تعلق جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، تعلق کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تیسری علامت یہ ہو سکتی ہے کہ مجھے اگر اپنے شریک حیات سے کوئی بات کرنی ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بات تھوڑی مشکل ہے، کوئی لڑائی ہوئی تھی، کسی معاملے میں کوئی اختلاف ہوا تھا اور مجھے اب اس کے حوالے سے کوئی گفتگو کرنی ہے اپنے شریک حیات سے، لیکن میرے اندر ایک خوف ہے، اور وہ خوف یہ ہے کہ پتہ نہیں وہ کس طرح سے اس کو لیں گی یا لیں گے. ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر ہی پورا بلیم آ جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ بات الٹا میرے اوپر آ جائے اور وہ مجھے سنانا شروع کر دیں. مطلب ایک عجیب سا خوف ہے جس کی وجہ سے گفتگو ہو ہی نہیں پا رہی، یا کچھ مختلف جو مشکل موضوعات ہیں اس پہ گفتگو نہیں ہو رہی. یہ کچھ ایسے موضوعات ہیں جس پہ آپ کو ڈر ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے، تو آپ نے اس کو سرے سے اگنور ہی کر دیا اور اس میں کوئی گفتگو ہی نہیں کی، اور پھر اس طرح سے بہت سارے موضوعات اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں اور پھر وہ تعلقات کی خرابی کا باعث بنتے ہیں. چوتھا مظہر یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی میننگ فل، کوئی بامانے، کوئی ایسی سرگرمی نہیں ہے جس میں ہم دونوں اکٹھے کوئی کام کر رہے ہوں اور وہ بامانے کام ہو. کوئی بڑا مقصد ایسا ہو جس میں ہم دونوں مل کے جو ہے وہ اس مقصد کو اچیو کر رہے ہوں، اس مقصد تک پہنچ رہے ہوں. کوئی بھی ایسا مقصد ہماری زندگی میں موجود نہیں ہے، اور اس مقصد کے بارے میں نہ کوئی سوچ ہے، نہ کوئی گفتگو ہے، نہ ہم کسی ایسے مقصد میں جو ہے وہ اپنے آپ کو شامل کیے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی علامت بن سکتی ہے تعلقات کی خرابی کی. اور ایک چیز جو بہت بڑی علامت ہے وہ یہ ہے کہ برا ماننا اور برا لگنا بہت زیادہ شروع ہو گیا ہے، کہ کوئی گفتگو ابھی ہوتی نہیں ہے لیکن ایک امکان ہے کہ شاید یہ اس طرح کی گفتگو ہو جائے اور وہ پہلے سے ہی برا مان جائے. اچھا، یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ شوہر حضرات کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور بیگمات کے لیے بھی ہو سکتی ہے، کہ کسی نے مزاح کیا اور سامنے والے کو برا لگ گیا، جبکہ وہ مزاح اتنا وہ بھی نہیں تھا، پریشانی والا مزاح بھی نہیں تھا، لیکن برا لگنا زیادہ شروع ہو گیا ہے. ایسی باتیں جس سے برا نہیں لگنا چاہیے ان باتوں میں بھی برا لگ رہا ہے، ایسی باتیں جو ابھی ہوئی بھی نہیں ہیں ان میں بھی برا لگ رہا ہے، اور پھر وہ کئی گھنٹے، بعض اوقات کئی دن جو ہے وہ برا لگ جاتا ہے. تو اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب تعلقات میں خرابی ہے، اور تعلقات کی بہتری سے جو مقاصد ہمیں اچیو کرنے ہیں وہ مقاصد جو ہے وہ ہم ان تک نہیں پہنچ پا رہے. پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اقدامات یا وہ برتاؤ، ایسی صورتحال جس میں والدین کا آپس کا تعلق کس طرح کا ہو سکتا ہے جو کہ بچوں کی تربیت کے لحاظ سے خطرناک ہے. اچھا، ان تعلقات کو ہم ابھی جو پرٹیکولرلی جو اسپیسیفک جو خصوصاً جس تناظر میں دیکھ رہے ہیں وہ اولاد کی تربیت ہے. میرے پاس ایک کیس آیا اور اس میں والدہ نے یہ بات کی کہ میں اپنے بچے کو فون نہیں دینا چاہتی، لیکن کہ جو ابو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو انہی کے لیے کماتا ہوں اور بچوں کے یہی تو کماتے ہیں. تو انہوں نے 14 سال کی عمر میں اس بچے کو موبائل دے دیے، اور اب بچے کے اوپر ہے کہ وہ کبھی بھی استعمال کرے. تو سچویشن کیا ہے کہ والدہ نے ایک پالیسی بنائی گھر میں، اور وہ پالیسی یہ ہے کہ بچے فون استعمال نہیں کریں گے، اس عمر تک فون استعمال نہیں کریں گے.
اور والد نے آ کے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر فون استعمال کر رہے ہیں آپ کیوں روک رہی ہیں؟ میں تو بہت اچھے سے بتا رہا ہوں نا کہ بعض اوقات اس طرح سے انہوں نے کہا کہ آپ کیوں روک رہی ہیں فون استعمال کرنے سے، بچے ہی تو ہیں، فون استعمال کرنے دیں، رو رہے ہیں. اور انہوں نے یہ چیز بچوں کے سامنے والدہ سے کہی اور فون اٹھا کے بچوں کو دے دیا. یہ ایک سچویشن ہے. اب اس کا بچے پہ کیا اثر ہو سکتا ہے؟ پہلا اثر جو بچے پہ ہوگا وہ یہ ہے کہ اس کی نظر میں جو والدہ کی وقعت ہے، والدہ کا احترام ہے، وہ ختم ہو جائے گا. اور یہ اتنا بڑا ڈیمیج ہے، اتنا بڑا نقصان ہے کہ ایک جو فیملی اسٹرکچر جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ شوہر نے یا جو مرد ہے اس نے گھر کا اسٹرکچر بنانا ہے، سسٹم بنانا ہے، اور جو وائف ہیں، جو والدہ ہیں، انہوں نے اس اسٹرکچر پہ اپنے آپ کو اور بچوں کو ڈھالنا ہے. کیونکہ شوہر تو گھر میں ہر وقت موجود نہیں ہوتا بچوں کے ساتھ. لیکن اگر شوہر اپنی بیگم کی، اگر والد نے والدہ کی جو اتھارٹی ہے اس کو نہیں بنایا ہوا بچوں کے سامنے، تو بچے والدہ کی بات نہیں مانیں گے. اور جب بچے والدہ کی بات نہیں مانیں گے تو ان کی تربیت میں ایک بہت بڑا خلا آ سکتا ہے. اور یہ جو ایک خاص عمل ہے کہ والدہ نے کوئی پالیسی بنائی، کوئی رول سیٹ کیا، والدہ نے بولا کہ بھائی یہ چیز ہمیں نہیں خریدنی، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، اور والد نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں افورڈ تو کر سکتا ہوں، اور اگر بچے مانگ رہے ہیں تو یہ لو میں دلا دیتا ہوں. تو اس عمل نے کیا کیا کہ بچوں کے ذہن میں جو والدہ کی ایک اتھارٹی تھی، جو ایک وقت تھی، ایک احترام تھا، اس کو بالکل ختم کر دیا. اور یہ ختم کرنے کی وجہ سے اب ایک تو یہ کہ والدہ کا اپنا تعلق خراب ہوا والد کے ساتھ، اور دوسرا یہ کہ بچوں کے ساتھ جو ایک والدہ کا کنیکشن تھا وہ چیز خراب ہوئی. اس کے علاوہ ایک اور جو بہت بڑا جو نقصان بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر بچوں کے سامنے والد نے والدہ کو ڈانٹ دیا، شدید غصہ کر دیا، اور ان کی کسی بات پہ جو ہے وہ ان کو اس طرح سے سنا دی کہ وہ بچے دیکھ رہے ہیں. اگر بچوں کے سامنے کوئی لڑائی ہو گئی، دیکھیں اختلافات ہو سکتے ہیں، میاں بیوی کا تعلق ایسا ہے کہ اختلافات اس میں ہو سکتے ہیں، چاہے کوئی کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اختلافات آ سکتے ہیں. لیکن یہ اختلافات کو اگر بچوں کے سامنے آ گئے یہ اختلافات، تو اس میں کیا ہوگا، بچوں کو یہ نظر آئے گا کہ غصے سے ڈیل کیسے کرتے ہیں. ان کو یہ نظر آئے گا کہ جس کی آواز سب سے زیادہ تیز ہو سکتی ہے نا، وہ غصے میں جو ہے وہ اپنے کام نکلوا سکتا ہے. اور اللہ نہ کرے اگر کسی بچے نے یہ دیکھا ہے کہ والد کی طرف سے کوئی فزیکلی کوئی نقصان ہوا ہے، کوئی ہاتھ اٹھا ہے، تو اس بچے کے تو جو ایک ٹراما ہوگا اس بچے کے ذہن میں وہ بڑا شدید ہوتا ہے. دیکھیں بچے نا والد اور والدہ کو ایک یونٹ تصور کرتے ہیں کہ یہ ایک ہے، امی ابو. تو ان کو شروع میں تو ہضم نہیں ہوتا کہ یہ دونوں الگ الگ باتیں کیسے کر سکتے ہیں. مطلب یہ دونوں، ان دونوں میں بھی کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے، یہ دونوں بھی کیا ایک دوسرے کو اس طرح سے گفتگو کر سکتے ہیں. ان کو شروع میں تو یہ ہضم نہیں ہوتا. اور جب یہ چیزیں فریکوینٹ ہو رہی ہوتی ہیں، یہ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا خلا آنے لگ جاتا ہے. اور کسی ایک کی بھی اگر ڈس ریسپیکٹ شروع ہو جائے تو بچوں کی زندگی کو جو ہے وہ خراب کرنے کے لیے کافی ہے. اس سے بچوں کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم بات چیت کیسے کرتے ہیں. ہم غصے میں، مطلب آپ نے بچوں کو بہت سارے لیسنز دیے، بہت سارے اسباق دیے ہیں کہ غصے کو قابو کرنا چاہیے، غصے میں احترام کرنا چاہیے، اور آپ بچوں کو بٹھا کے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اس طرح سے کرنا چاہیے. اور پیچھے سے آپ کو کوئی برتن ٹوٹنے کی آواز آئی، اور اس وقت جو آپ نے جو کام کیا، جو سنا دی، جس طرح سے چیخے، بچے نے کہا کہ غصے پہ ایسے کرتے ہیں. بچے اپنی آنکھوں سے سنتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. تو آپ جو بات ان کو بتا رہے ہیں وہ کانوں سے نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے سنتے ہیں. تو یہ جو چیز بچے اگر والدین کے تعلقات کے حوالے سے کوئی چیز دیکھیں گے اپنے سامنے، تو یہ چیز ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر بچوں نے یہ دیکھا ہے کہ کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، جو کہ ہو سکتی ہے، اور انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی اپنی غلطی کی معافی مانگ لیتا ہے، کوئی آ کے بٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی مجھ سے فلاں موقع پہ یہ غلطی ہو گئی تھی اور میں اس پہ معافی چاہتا ہوں یا معافی چاہتی ہوں. بچوں نے غلطیاں تو دیکھی ہیں لیکن ان کی معافی یا تلافی نہیں دیکھی. تو یہ چیز ہی بچوں کی تربیت کے لیے بہت زیادہ
خطرناک ہے، اور ان کے بلیف سسٹم جو ہے وہ غلط بنتے ہیں، ان کے جو خیالات ہیں، نظریات ہیں، یہ خراب ہوتے ہیں کہ ایسے ہی زندگی گزاری جاتی ہے۔ لانگ ٹرم میں ایک بڑی جرنی میں، ایک آگے کے مراحل میں کیا اس کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے؟ وہ بچے جنہوں نے اپنے والدین کا اچھا تعلق نہیں دیکھا، وہ اچھے تعلق کی اہمیت سے، اچھے تعلق کو بنانے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ وہ بچے جنہوں نے اپنے والدین کا بہتر تعلق نہیں دیکھا، باہمی تعلق اچھا نہیں دیکھا، ان کے اندر ڈپریشن، انزائٹی کے جو مسائل ہیں وہ زیادہ آنے لگ جاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ مسائل اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ میری ملاقات ایسے بچوں سے ہوئی ہے جن کو بہت چھوٹی عمر سے سوسائڈل تھاٹس آنے لگ جاتی ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے، اس کا جو ہے ہم سب نے خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ 5 عملی اقدامات کیا ہو سکتے ہیں جو ہمارے تعلق کو ہم آج سے شروع کر سکتے ہیں۔ کچھ اقدامات تو آپ کو ویسے بھی ملے ہوں گے اس گفتگو سے، لیکن ایسے عملی اقدامات جن کو ہم آج سے شروع کر سکتے ہیں جو ہمارے تعلقات کی بہتری میں ہمیں بہت فائدہ دیں گے ہمیں۔ پہلا جو اقدام ہو سکتا ہے وہ ہے انکنڈیشنل رسپیکٹ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے بنی آدم کا اکرام رکھا ہے، تکریم رکھی ہے۔ تو یہ جو اکرام ہے، تکریم ہے، اس کا سب سے بہترین مظہر، سب سے بہترین جو ہمارے پاس جو اس احترام کا جو بینیفیشری ہو سکتا ہے، جس کو ہمیں یہ احترام پہنچانا ہے، وہ ہمارے اسپاؤزز ہیں، ہمارے شریک حیات ہیں، ہمارے بچے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہیں، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں، مطلب بہترین ہوں، ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ۔ تو جو سب سے بہترین جو برتاؤ ہمارا ہوگا رسپیکٹ کے حوالے سے، وہ اپنے اسپاؤزز اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوگا، تو تعلقات جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، بچوں کی اور بیگمات کی فرمائشیں پوری کرنا آسان ہے، ان کی عزت کرنا مشکل ہے، اور عزت کرنے سے جو نتائج آپ کو ملتے ہیں وہ بڑے دیر پا ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایسا کام ہے جسے بڑی محنت چاہیے، بڑی دعائیں چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ ہمیں عمل کے قابل بنائے۔ مرد کی ایک جو بہت بڑی جو خواہش ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی بیگم ان کی رسپیکٹ کریں۔ تو پہلا کام میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں۔ رسپیکٹ سے جو نتائج آپ کو گھر میں ملیں گے، جو اصول آپ رسپیکٹ کے لیول پہ آپ بنائیں گے، عزت کے لیول پہ جو اصول بنائیں گے گھر میں، اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے بلکہ بچوں کی زندگی میں بہت بہترین تبدیلیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ دوسرا جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں پیار اور محبت کو شامل کر دیں۔ اور پیار اور محبت کو شامل کرنے سے مراد میری کیا ہے کہ بچے یہ دیکھیں کہ والد کو والدہ سے پیار ہے۔ دیکھیں، بچے پیار کا یہ غلط مفہوم اپنے آس پاس کی زندگی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو یہ نظر آئے گا کہ اس کا جو صحیح مظہر ہے وہ ایکچولی ہمیں اپنے گھر میں اس اچھے خوبصورت ریلیشن شپ میں نظر آ رہا ہے، اس تعلق میں نظر آ رہا ہے، رومانٹسزم، رومانویت، یہ والد اور والدہ کے درمیان موجود ہے، چاہے وہ کسی بھی ایج میں موجود ہو، یہ اگر موجود ہے اور بچوں کو یہ نظر آ رہا ہے تو یہ چیز آپ کو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ بچوں کے لیے ایموشنلی، ان کے جذباتی لیول پہ کتنا زیادہ اہم ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا وہ ایک جائز اور جو حلال محبت ہے وہ ان کو گھر میں نظر آ رہی ہے۔ میں ایک بچے سے گفتگو کر رہا تھا، اس کی چند ہفتوں بعد شادی تھی، اور میں نے اس کو بتایا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیگمات کو بوسہ دیا کرتے تھے ایون روزے کی حالت میں بھی، اور وہ اتنا حیران ہوا کہ کیا واقعی، مطلب اس کے لیے یہ بہت مشکل تھا سننا کہ مطلب کیا بیگم کے ساتھ بھی جو ہے وہ بوس و کنار کیا جا سکتا ہے، کیا یہ رومانویت بیگم کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس نے موویز میں یا ادھر ادھر اس نے اس کا کوئی الٹا ہی مطلب جو ہے وہ دیکھا تھا ہمیشہ۔ لیکن اگر بچوں کو یہ جائز اور حلال محبت گھر میں نظر آئے گی، ایک اچھی اور خوبصورت ایک باعزت ماحول ان کو گھر میں نظر آئے گا، تو نہ صرف یہ آپ دونوں کے تعلق کے لیے ضروری ہے بلکہ بچے بھی اس سے ایک بہت بہترین سبق لے رہے ہوں گے۔ تیسرا کام جو کیا جا سکتا ہے عملی طور پہ، وہ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کی شکر گزاری کرنا ہے، ایک دوسرے کو ایکنالج کرنا ہے، ایک دوسرے کو یہ بتانا ہے کہ ہمیں آپ کی کون سی چیز اچھی لگتی ہے اور کیوں اچھی لگتی ہے۔ بہت سارے کام ہم ایک دوسرے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، والدین ایک دوسرے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ چیز کیوں اچھی لگتی ہے
اور کس طرح سے ہم اس چیز کو مزید بڑھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اس میں اضافہ کر دوں گا، اس کو مزید بڑھا دوں گا. تو جس نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کیا جاتا وہ نعمت لے لی جاتی ہے. تو جو نعمتیں، جو خصوصیات آپ کو اپنے اسپاؤس میں نظر آتی ہیں، شریک حیات میں نظر آتی ہیں، کتنی مرتبہ آپ نے ان کا شکریہ ادا کیا ہے، کتنی مرتبہ آپ نے ان کو بتایا ہے کہ بیگم آپ کی یہ جو کوالٹی ہے یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور یہ مجھے اس لیے اچھی لگتی ہے. کتنی مرتبہ آپ نے ان کو بتایا ہے، کتنی مرتبہ بیگم نے اپنے شوہر کو بتایا ہے کہ آپ کی جو فلاں عادت ہے یہ مجھے بہت پسند ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو جاری رکھیں، اور اس پہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ آپ کے اندر یہ عادت ہے، اگر یہ عادت نہیں ہوتی تو کتنا نقصان ہو سکتا تھا. کتنی مرتبہ ہم نے اس طرح کی گفتگو کی ہے بچوں کے سامنے یا ایک دوسرے سے اکیلے میں کہ ایک دوسرے کی شکر گزاری کی ہے. یہ چیز اگر ہمارے رشتے میں داخل ہو جائے اور ہمارے رشتے میں جو ہے ایڈ ہو جائے تو یہ کتنا زیادہ خوبصورت اس رشتے کو بنا سکتی ہے. چوتھا کام یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھانے کے بجائے سمجھنے کے لیے وقت نکالیں. اکثر اوقات جب ہم کسی کے لیے وقت نکالتے ہیں تو اس کا ایک بیشتر حصہ سمجھانے میں لگتا ہے اور سمجھنے میں وقت صرف کیے بغیر ہم گفتگو ختم کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بات مکمل ہو یا اپنے کام کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی مشکل ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو وقت نکالیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، یہ ایسے کیسے بن رہی ہیں یا یہ ایسے کیسے بن رہے ہیں، ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، کیا چیزیں ہیں جو ان کو پریشان کر رہی ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ کبھی بھی اسپاؤس کی طرف سے یا شریک حیات کی طرف سے کوئی ایب نارمل بیہیویئر آئے، دیکھیں ایک تو ہے نارمل بیہیویئر چل رہا ہے، زندگی کی روٹین چل رہی ہے، کام چل رہے ہیں، لیکن اگر کبھی کوئی ایب نارمل بیہیویئر آئے تو یہ ایب نارمل بیہیویئر کو ہمیں ایک ایب نارمل بیہیویئر کی طرح لے کر چلنا ہے کہ یہ ایک کوئی الگ سا بیہیویئر آئے، کوئی الگ سا برتاؤ آیا ہے، اور اس پہ اسٹیکر نہیں لگا دینا ہے، اس پہ ان کو کوئی لیبل نہیں لگا دینا ہے کہ تم تو ہو ہی ایسی، آپ تو ہیں ہی ایسے، آپ تو ہمیشہ یہی کرتے ہیں. تو بھی ہمیشہ ایسا نہیں کرتے، وہ ایب نارمل بیہیویئر آئے کسی وجہ سے آیا ہوگا، اس کے بیک پہ کوئی ریزنز ہوں گے، اس پہ بیٹھ کے بات چیت کی جائے، اس کو سمجھا جائے کہ یہ چیز ایسی کیوں آ رہی ہے. بڑی پیاری حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک وائف کے گھر پر تھے، اپنی ایک بیگم کے گھر پر تھے، اور کسی دوسری بیگم کے گھر سے کھانے کی کوئی چیز آئی اور جو خادم تھا وہ لے کر آیا وہ چیز، اور جیسے ہی وہ دروازے پہ پہنچا اور جن بیگم کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ خادم کسی دوسری بیگم کے گھر سے کوئی کھانے کی چیز لے کر آیا ہے، انہوں نے ایک ہاتھ مارا اور وہ برتن گرا اور وہ ٹوٹ گیا. اگر یہاں پہ پوز کر کے صرف سوچیں کہ اگر ہمارے ساتھ کبھی اس طرح کا ہو تو ہمارا اس وقت ریئیکشن کیسا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن کیسا تھا؟ انہوں نے اس خادم سے کہا غورت امک کہ تمہاری والدہ کو غیرت آ گئی تھی. دیکھیں لباس کتنا خوبصورت پردہ پوشی کی نا، کہ تمہاری والدہ کو غیرت آ گئی تھی. اور پھر خادم کو روک کے رکھا، ان سے کہا کہ ایک نیا برتن لے کر آ کے ان کو دے دیں، وہ نیا برتن ان کو دے دیا گیا اور وہ کھانے کو سمیٹ لیا گیا. کتنا خوبصورت جو ہے وہ ایک ایب نارمل بیہیویئر آیا تھا، تو اس پہ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ اس کو رک جایا جائے، اس پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ایک لڑائی جھگڑا کیا جائے، اس کو آرام سے اگر کسی کے سامنے ہوا ہے تو پردہ پوشی کی اور اس کو جو ہے وہ لیٹ گو کر دیا، آگے بڑھ گئے. زندگی میں ہر اسٹاپ رکنے کے لیے نہیں ہوتا، اگر ہر جگہ رکنا شروع کر دیں گے تو منزل تک پہنچنا بہت مشکل ہو جائے گا. آخری چیز، پانچواں جو اقدام آپ کر سکتے ہیں، پانچواں جو قدم آپ اٹھا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا مشورہ لیں، ایک دوسرے کی رائے لیں. وشاورہم فی الامر، ایک دوسرے سے مشاورت کر لیا کریں. کوئی بھی معاملات ہوں، آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کا کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں آپ پھنس رہے ہیں، جس میں آپ کو مشکل ہو رہی ہے، تو اس میں مشورہ لیں. اور یہ بچوں کو بھی بتائیں کہ دیکھو یہ مسئلہ تھا اور میں اس میں بہت پریشان ہو رہا تھا، تمہاری امی سے جب مشورہ کیا نا تو پھر مجھے پتہ چلا کہ یار یہ تو ایسے کرنا چاہیے. اور دیکھو سبحان اللہ، اللہ نے کتنی برکت دی، تمہاری امی نے یہ مشورہ دیا اور اس مشورے کے بعد جو ہے میں نے یہ کام کر لیا اور اس سے جو ہے مجھے اتنا فائدہ ہو گیا. یہ چیزیں اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہم نے یہ آپس میں مشورہ کیا ہے. والدہ کو کوئی کام کرنا ہو گھر کا، یہ نہ سوچے کہ یار ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، ان کو تو فکر ہی نہیں ہے، تو میں کیا ان سے مشورہ کروں گی. اور بعض اوقات تو یہ لڑائی جھگڑا ایسا ہو جاتا ہے کہ بچوں کے سامنے اس طرح کی گفتگو ہو جاتی ہے کہ تمہارے ابو کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تمہارے ابو تو شامل ہی نہیں ہوتے یہاں پہ.
والد اس طرح کی کوئی گفتگو والدہ کے حوالے سے کر دیتے ہیں، ایکچولی یہ چیز بچوں کے ذہن میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہے، والد یا والدہ کی رسپیکٹ ہے، اس کو کم کرتی ہے، تربیت کے لیے خطرناک ہو جاتی ہے۔ تو ایک دوسرے سے مشورہ لیں، رائے لیں، اور اس رائے کے حوالے سے بچوں کو آگاہ کریں۔ تو میں ایک جلدی سے جو ہے اس کو سمرائز کر دیتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا گفتگو کی۔ ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ والدین کے باہمی تعلقات کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، ہم نے یہ دیکھا کہ تعلق خراب ہونے کی کیا کیا علامات ہو سکتی ہیں، جتنی زیادہ علامات نظر آ رہی ہوں گی آپ کو اپنے رشتے میں، اتنا زیادہ امکان ہے کہ تعلق خرابی کی جانب ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کیا اقدامات ہو سکتے ہیں مختلف صورتحال میں جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے، بچوں کی ذہن سازی کے حوالے سے، ایک دوسرے کے احترام کے حوالے سے خطرناک ہو سکتے ہیں، اور یہ چیز ایک لانگ ٹرم میں بچوں کی نفسیاتی صحت، ایون ان کی فزیکل ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اور پھر ہم نے 5 عملی اقدامات دیکھے کہ کس طرح سے ہم آج سے اپنے تعلقات کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہترین تعلقات کے ساتھ بچوں کی بہترین تربیت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو امت کا بہترین ایسٹ بنائے، جماعت کا بہترین ایسٹ بنائے، اور اس میں ایز اے فیملی، ایز اے خاندان ہمیں جو مضبوطی چاہیے، جو مقصود ہے ہم سے ایک خاندان کی بنیاد پر، وہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے۔ جزاک اللہ خیر۔ وأقول قولي هذا لي ولكم، استغفر الله استغفر الله استغفر الله۔